کہ بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیرن پھر سے انوائٹ کرنے کا، سب لوگ ٹائم پر آنے کا. الحمد للہ. کل شام کو جو ہے یہاں پہ شکاگو میں دیر واز اے ریئلی نائس اینڈ بگ پروگرام ہیئر. یہ پروگرام جو ہے، یہ چرچ ایک بڑی چرچ ہے یہاں پہ، کیتھولک چرچ. وہ لوگ ارینج کیے پروگرام، اور وہ لوگ ارینج کیے پروگرام، اور وہ کافی مسلمس کو، بودھسٹ ہے، جوز ہے، سبھی کو وہ لوگ انوائٹ کیے. وہ انوائٹ کیے بعد جو ہے، ٹو آور سرپرائز، وین دے، جو 2 مہینے پہلے یہ پروگرام پلان کیے تھے وہ لوگ یہ انسسٹ کیے کہ مسلم ہی آ کے جو ہے کی نوٹ اسپیچ دینا چاہیے ہمارے پاس. ہم لوگ بولے کہ الحمد للہ، دس از کتنی اچھی بات ہے. ایک بڑی چرچ میں کافی ڈفرینٹ فیتھس کے لوگ ہیں، اور وہ کرسچنز جو ہے انسسٹ کر رہے ہیں، وہ جو ہے اپیل کر رہے ہیں کہ مسلمس آ کے کوئی دینا چاہیے اسپیچ. تو کس طریقے سے یہ پاسبل ہوا، جو ہے لیٹ می شو دیٹ ٹو یو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے اچھے ڈورز کھول سکتے ہو ہمارے لیے. تو 2 مہینے پہلے جو ہے، ہم لوگ ایک مسجد اوپن ہاؤس کیے تھے. یہ نیچے جو ہے، یہ کافی لوگ آئے تھے. یہ تو شروعات ہے، مگر کافی لوگ پورا فل ہو گیا تھا یہ. تو ماشاء اللہ، میری خوش قسمتی ہے کہ آئی واز دا کی نوٹ اسپیکر اوور ہیئر، یہ مسجد اوپن ہاؤس میں. مسجد اوپن ہاؤس یہ چیز ہے کہ ہم لوگ نان مسلمس کو یہاں پہ انوائٹ کرتے ہیں مساجد میں، اینڈ ان کو ایجوکیٹ کرتے. ایجوکیشن سے پہلے سوشلائزنگ ہوتی ہماری ان کے ساتھ، ان کی ہمارے ساتھ. پھر ہم لوگ ان کو لنچ پرووائڈ کرتے، پھر اچھے ایکٹیویٹیز ہے بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، فیملیز کے لیے. تو بیفور دعوت دینے سے پہلے ہی جو ہے یہ پورا ان کو اچھا مائنڈ ان کا ریسیپٹیو کرتے ہم لوگ اسلام کے تعلق سے. ایک اچھی جو ہے پرسیپشن چینج ہوتی ان کی کہ مسلمس اچھے لوگ ہیں، اور مسجد اچھی چیز ہے. یہاں پہ اچھا جو ہے پیس ہے، ڈسپلن ہے، کلینلینس ہے، اچھی اسمیل ہے یہاں پہ. تو آلریڈی وہ لوگ ریڈی ہو جاتے ہیں سب اسلام سے. تو پھر ہم لوگ ایک چھوٹا لیکچر دیتے انہیں اسلام کا، 20 منٹ ہے، آدھا گھنٹہ ہے، جیسا بھی. اس کے بعد ان کو پھر جو ہے کوشچنس اینڈ آنسرس کے لیے اوپن کرتے ہم لوگ. تو یہ مسجد اوپن ہاؤس ہوا تھا یہاں پہ ایک مسجد میں. تو یہاں پہ جو سامنے بیٹھ کے ہے یہ لیڈی، رائٹ، وہ قریب کے ایک چرچ کی پیسٹر ہے. تو وہ پیسٹر جو ہے میرے لیکچر کے بعد وہ کافی پسند کری لیکچر کو اور پورے ایکٹیویٹیز کو. تو وہ انسسٹ کری ان کے چرچ کو، کہ جو ہے ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو، کہ وی نیڈ ٹو انوائٹ جو ہے دا مسجد اینڈ ڈاکٹر سبیل احمد فار دا مین لیکچر. تو میرے لیکچر سے پہلے جو ہے، اور ایک اچھی ونڈرفل امیزنگ چیز یہ ہے کہ میرے لیکچر سے پہلے یہ ہمارے لوکل امام ہیں یا لوکل حافظ ہیں بدر فیصل. تو ماشاءاللہ ان کا وہ رکھے تھے وہ لوگ تلاوت. تو پورا پروگرام سٹارٹ کرنے سے پہلے تلاوت سے، قرآن کی تلاوت سے سٹارٹ ہوئی. اور جو ہے پھر میرا بیٹا ٹرانسلیشن کیا. اس کے بعد پھر وہ مجھے انوائٹ کیا لیکچر کے لیے. تو کل رات میں ہی جو ہے میں یہ کیا بولتے ویڈیو اپلوڈ کیا میرے چینل پہ، یوٹیوب چینل پہ. میرا یوٹیوب چینل جو ہے میرے نام سے ہے یہ، رائٹ. اگر یوٹیوب پر جا کر کوئی بھی وہاں پہ سرچ کیے سبیل احمد کے نام سے، تو یہ لیکچر ہے الحمدللہ. تو بہرحال میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہے دعویٰ آسان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہیلپ جو ہے آلویز ریڈی ہے. اللہ ول اوپن دا ڈورس. ہمیں جو ہے تھوڑی سی کوشش کرنا ہماری طرف سے. تو پھر اور ایک اچھی چیز یہ ہوئی کہ وہاں پہ کافی جوئش لوگ تھے. ان کو بھی جو ہے اسلام کا پیغام پہنچائے ہم لوگ. ان کو ریالٹیز بتلائے آج کل میں کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد 2-3 پیسٹرز اپروچ کیے ہمیں، بولے کہ ہمارے چرچ میں بھی آ کے یہی چیز جو ہے آپ لوگ کنڈکٹ کرنے کے لیے. تو بہرحال یہ ایک امپورٹنٹ ایکٹیویٹی ہے کہ ہر سٹی میں، ہر کنٹری میں، اسپیشلی نان مسلم کنٹریز میں، وی نیڈ ٹو ڈو اٹ ایز مچ ایز پاسبل انشاءاللہ. السلام علیکم. گڈ مارننگ. آلرائٹ. تو آج کا جو مین ٹاپک ہے ہمارا، وہ مین ٹاپک ہے کہ دعویٰ کیا چیز ہے، دعویٰ کی اہمیت کیا ہے، اور دعویٰ کس طریقے سے کرنا چاہیے. تو آج کا مین ٹاپک ہے، مگر مین ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے، آلرائٹ، اے شارٹ کوئز فار آل آف یو. یہ تین کوشچنس ہے یہ کوئز میں، آلرائٹ.
So, first question ये है, okay, unfortunately, what percentage of Muslims leave Islam each year in the US? यूरोप का तो मुझे पता नहीं है क्या है स्टेटिस्टिक्स वहाँ पे. Who knows the answer to this question? Let me take a look at अच्छा, हाँ, ब्रदर राजा इमाम सर, आपका क्वेश्चन आंसर सही है. 23%. तो जितने लोग इस्लाम में आ रहे हैं उतने ही लोग लीव कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली, राइट. तो हमें सबको प्रोजेक्ट्स करना चाहिए और जो है रिसोर्सेज इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरीके से ये प्रिवेंट कर सके. और ये जो लीव कर रहे हैं स्पेशली बच्चे और यूथ, उनको किस तरीके से हमें उनका ईमान अच्छा स्ट्रांग रखना चाहिए, उनको एक्टिविस्ट बनाना चाहिए. तो ये लास्ट 2 वीक्स पहले जो लेक्चर था वो यही टॉपिक पे था वो. और आइंदा जो है, एज आई मेंशन टू ब्रदर सज्जाद एंड ब्रदर अदनान, कि इंशाल्लाह ये टॉपिक ऐसा है कि वी नीड टू हैव ए लॉन्गर सेशन, लाइक ए वीकेंड लॉन्ग सेशन, यही टॉपिक के ऊपर. इंशाल्लाह अगर मैं वहाँ पे आया आप सबके पास यूरोप में, physically, right, as a tour of the Europe, especially for this topic and other topics, it will be an honor, इंशाल्लाह. वो सोचेंगे किस तरीके से, इंशाल्लाह. Alright, second question ये है कि who is the number one atheist in the world? तो कोई भी गूगल मत करिए, राइट. यू शुड नो दिस. जो लास्ट टाइम के लेक्चर से, what would you say? Oh, somebody already knows the answer. Brother Naveed, mashallah, and sister Nabiha. हाँ, रिचर्ड डॉकिन जो है सबसे नंबर वन एथिस्ट है. अच्छा चलो, पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन ये है कि हु इज़ द यंग एथिस्ट हु इज़ लाइक ए राइजिंग एथिस्ट इन द वर्ल्ड? किसे पता है ये को? यंग पर्सन है बट ही इज़ अ राइजिंग एथिस्ट इन द वर्ल्ड. एनीवन नोज दैट आंसर? चलिए, नहीं पता तो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट इट डाउन. उसका नाम है कि एलेक्स ओ कॉनर. क्या है कि मेरी ख्वाहिश ये है कि आपके मस्जिद से, आपके फैमिली से, एंड मे बी योर सेल्फ, हर पर्सन एक स्पेशलिटी जो है ज़िंदगी में हासिल करना चाहिए. हर चीज़ में, कोई एक चीज़ में जो है एक्सपर्ट बनना चाहिए. तो वन ऑफ यू कैन बिकम एन एक्सपर्ट इन हाउ टू डू दावा टू एथिस्ट. एथिज़म क्या है, उनके एलिगेशंस क्या है, उनकी हिस्ट्री क्या है, नए एथिस्ट, ओल्ड एथिस्ट क्या है, व्हाट आर द टॉप 50 क्वेश्चंस हमने हमारे यूथ they are asking regarding God, regarding so many guidance in Islam. तो वो चीज़ में we have to be a specialist. तो to be a specialist we have to know कि कौन है हमारे you know लोग जिसे जो चैलेंज कर रहे हैं हमें इस्लाम को. एंड ही इज़ वन ऑफ देम, दिस पर्सन. ओके, ये क्वेश्चन है, व्हाट प्रोड्यूसेस एनर्जी, द मोस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द सेल. ओके, जैसा ये पावर प्लांट्स रहते हैं ना हर सिटी में, जैसा लाइट के लिए, एसी के लिए, हीटर के लिए, व्हाट इज़ द पावर प्लांट ऑफ द सेल? लेट मी सी. अच्छा, कोई भी नहीं लिखे आंसर इसका. आप लोग चैट जीपीटी और गूगल मत करिए. इफ़ यू नो इट इज़ गुड, अल्हम्दुलिल्लाह. तो इसीलिए जो है इम्पॉर्टेंट है कि हर पर्सन नोट्स लिखना चाहिए. आपके नोट्स में होंगे. आई एम थिंकिंग इंशाल्लाह. बतलाइए. ओके, नहीं पता तो चलिए मैं लिख रहा हूँ ये. न्यूक्लियस तो जो है एज ए कंप्यूटर चिप है वो. ऑलराइट, लाइक ए कंप्यूटर ऑफ द सेल. तानी सिस्टर आयशा, दैट वर्ड आई एम नॉट फेमिलियर विथ. जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया. अब सॉरी, आप अगर कोई उर्दू में लिखे, अलग लिखे तो मुझे नहीं मालूम कर सका मैं वो. तो माइटोकॉन्ड्रिया है ये इंग्लिश में. ओके, तो चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीवन पास्ड आई थिंक. ओके, एज लॉन्ग एज यू नो द इंफॉर्मेशन. तो आदत बनाइए कि हर लेक्चर में लिखने के लिए, नोट्स लिखने के लिए. तो इसीलिए मैं ये किया, बदर अदनान. आई डोंट हैव ए रेगुलर टेलीफोन बाय द वे, राइट. चलो, एक तो ये टेलीफोन है मेरे पास, मगर ये टेलीफोन जो है इट ओपन्स अप, इट बिकम्स लाइक ए स्मॉल टैबलेट. और मेरे पास ये पेन रहता उसके साथ अक्सर. तो मैं, चले खुतबे में तो नहीं, अगर कोई मैं लेक्चर अटेंड कर रहा हूँ, आई मेक इट ए हैबिट टू राइट इट डाउन. और मेरी यही हैबिट थी
काइंड ऑफ बचपने से एक लिहाज से, राइट? जब मैं अहमद दीदात, शेख अहमद दीदात रहीमुल्लाह के वीडियोस जब देखता था मैं, आई यूज टू हैव नोट्स आफ्टर नोट्स, पेपर आफ्टर पेपर, राइट? एंड देन डिजिटलाइज ऑल ऑफ दोस नोट्स। उससे क्या होता है कि माइंड में, दिमाग में, दिल में ये अच्छा पक के रहता है इंशाल्लाह। आदत बनाइए, आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए, हम सब के लिए। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन इंशाल्लाह। आज का बहुत अहम अहम टॉपिक है ये। होल्ड ऑन, लेट मी सी। एक सेकंड, एक सेकंड। लेट मी सी इफ आई हैव द राइट स्लाइड्स ओवर हियर। जी हाँ। ऑलराइट, let's start with this one inshallah, right? Then I will come to that other slide. Okay, हमारे रिसिपिएंट्स जो है, दावा के रिसिपिएंट्स ऑब्वियसली नॉन मुस्लिम्स है। मुस्लिम्स भी है, मगर मुस्लिम्स के लिए इस्लाह का वर्ड है ये। इस्लाम मीन्स रिमाइंडर करना, इस एक दूसरे को एजुकेट करना, करेक्ट करना। मुस्लिम्स को इस्लाम की दावत नहीं देते हम लोग, नॉन मुस्लिम्स को इस्लाम की दावत देते हैं, राइट? तो नॉन मुस्लिम्स आर कोट एंड कोट हमारे कस्टमर्स है। वो हमारा प्रोडक्ट इस्लाम है, या हमारा जो है आइडियालॉजी इस्लाम है। हम सेल्स पीपल है या शेयर पीपल बोल सकते हैं हम लोग। तो हमारे ऑडियंस कौन है? वी नीड टू नो द ऑडियंस, राइट? इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए जो है, एक गुड न्यूज़ है, एक बैड न्यूज़ है। ओके, लेट मी स्टार्ट ऑफ विद द बैड न्यूज़ फॉर सम रीज़न। ओके, बैड न्यूज़ ये है कि जो नॉन मुस्लिम्स है, कि उनके माइंड में मुस्लिम्स और इस्लाम के ताल्लुक से वो क्या नज़र से देखते हैं मुस्लिम्स को और इस्लाम को। ओके, इस्लाम को जो है उनके नज़र में खाली 48% ऑफ द लोग समझते कि अच्छा मज़हब है। दैट मीन्स 52% ऑफ द लोग वो उसको अच्छी रेटिंग नहीं देते इस्लाम को। और मुस्लिम्स को जो है, लोग समझते कि मुसलमान अच्छे लोग हैं मुस्लिम्स। मगर ये परसेंटेज जो है, इट वेंट डाउन फ्रॉम 78% टू 64%। 2022 में जो है, 78% ऑफ द नॉन मुस्लिम्स दे यूज टू थिंक दैट मुस्लिम्स आर गुड पीपल। वो परसेंटेज अभी गिर चुका है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये कि वो जो है, क्यों वो परसेंटेज क्यों गिरा? क्योंकि मुस्लिम्स और इस्लाम को वो लोग नेगेटिव माइंड में देख रहे हैं। उस वजह से यहाँ पे यूएस में 70% जो है, इस्लाम के ख़िलाफ़ एंटी मुस्लिम क्राइम्स राइज हो रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली, राइट? इतने, ये तो रिपोर्टेड है, और काफ़ी अनरिपोर्टेड भी है क्राइम्स। दैट मीन्स इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है यहाँ पे भी, यूरोप में भी। जब मैं आया था ब्रदर अदनान वहाँ पे स्पीकर्स कॉर्नर में, वो आने से एक वीक पहले जो है, एक बड़ी रैली हुई थी जो इस्लामोफोबिक एलिमेंट्स है वहाँ पे, यूके में, लंदन में। और ऐसे रैलीज जो है, दिस वाज द बिगेस्ट रैली, लाइक 100,000 पीपल आए थे उसमें, ज़्यादा आए थे, कम आए थे, बट मेनी पीपल दे वर देयर। तो इस किस्म के सेंटिमेंट्स जो है सभी जगह बढ़ रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली। इंडिया में तो है, अल्लाह बचाए वहाँ के लोगों को, हम सबको। इंडिया में है, फिर चाइना में, सभी जगह। तो ऐसे चीज़ें कम नहीं होने वाले हैं। दावा जो है, वो वो सलूशन है। एजुकेशन इज़ द सलूशन। एजुकेशन से वी हैव टू लेट देम नो कि इस्लाम थ्रेट नहीं है सोसाइटी के लिए। इस्लाम एक ब्लेसिंग है तुम सब के लिए। और वो ब्लेसिंग इस तरीके से है, तो दैट इज़ दावा, बाय द वे, राइट? तो हम लोग क्योंकि दावा को पीछे छोड़ चुके हैं, ऑनेस्टली समटाइम्स आई से दैट मुस्लिम उम्मा हैज़ बिकम ए रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी आप बाज़ार में चले जाइए, इस्लामिक फंक्शंस होते हैं यहाँ पे, कन्वेंशंस है, 90% ऑफ द बूथ्स जो है वो चंदा कलेक्ट करने के लिए है, रिलीफ के लिए। अच्छी चीज़ है कि रिलीफ करना चाहिए, ऑब्वियसली वो फ़र्ज़ है हमारा। जो लोग नीडी है, फ़लस्तीन में है, सूडान है, जहाँ पे भी, अल्लाह बेहतर करे सबके हालात, तो वो करना चाहिए। मगर जितना ज़्यादा रिलीफ करे, उतना ज़्यादा रिलीफ रिलीफ की नीड हो सकती है। क्योंकि वी आर जस्ट एड्रेसिंग द सिम्टम्स, वी आर नॉट एड्रेसिंग द रूट कॉज। जितना दावा करें, उतना कम रिलीफ की ज़रूरत पड़ेगी। ऑलराइट, मोर दावा, वी नीड लेस रिलीफ। दावा को अगर पीछे छोड़ के अगर रिलीफ ही करे, देन वी हैव टू डू मोर रिलीफ एंड मोर रिलीफ, क्योंकि वी आर जस्ट एड्रेसिंग द सिम्टम्स। दावा इज एड्रेसिंग द रूट कॉज ऑफ इट।
تو میری ہمبل ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ جو ڈیٹا ہے یہ رائٹ، یہ جو ڈیٹا ہے یہ ڈیٹا ہے، اور جو 23% آف دا مسلم یوتھ لیونگ اسلاموفوبیا رائز ہو رہا ہے، یہ سب کا جو ہے ایجوکیشن از دا کی، دعویٰ از دا کی. مگر وی جسٹ کی ناٹ سے دعویٰ از دا کی اینڈ ناٹ انویسٹ دا ریسورسز. ایک مسجد کا جو ہے میں اگزامپل دوں گا آپ کو. ایک شکاگو میں ایک بڑی مسجد ہے، ان کے ٹریجرر سے بات کر رہا تھا میں، رائٹ، اچھی دوستی ہے میری، ماشاءاللہ انکل ٹائپ کے پرسن ہے میرے ساتھ. میں ان سے بات کر رہا تھا اینڈ آئی آسکڈ ہم دا کوشچن کہ آپ کا بجٹ کیا ہے، رائٹ، پورے مسجد کا بجٹ کیا ہے آپ کے. تو وہ بولے کہ ہمارے مسجد کا بجٹ ہے تقریباً 5 ملین، رائٹ. یوروز میں کنورٹ کر لیجئے آپ یا آپ کے پاؤنڈس میں کنورٹ کر لیجئے، جیسا بھی ہے، دیٹس اے لاٹ آف منی. پھر ان سے یہ پوچھا میں، آپ کے مسجد میں 5 ملین کا جو ٹوٹل بجٹ ہے، اس میں دعویٰ کا بجٹ کتنا ہے؟ آلرائٹ دعویٰ کا بجٹ 15,000. That's it. Look at the big, just pennies, right? Pennies, peanuts بولتے. I mean, ہم کس طریقے سے اسلاموفوبیا فائٹ کریں گے، کس طریقے سے لوگوں کو جو ہے اپروچ کریں گے اسلام کی دعوت، یوزنگ سو مینی پلیٹ فارمس. وی ہیو ٹو ہیو فل ٹائم پیپل، مینی والنٹیئرس. اتنے ریسورسز کے لیے یہ بجٹ کیسا کیسا انف ہے؟ کافی مساجد میں تو کوئی دعویٰ کمیٹی ہی نہیں ہے، کوئی دعویٰ کا بجٹ ہی نہیں ہے، رائٹ، زیرو ہے، زیرو انفارچونیٹلی. تو دعویٰ از سم تھنگ، وہ سب سے پرائمری مشن تھا ہر پرافٹ کا، ہر میسنجر کا. اینڈ دس از دا بیک بون آف دا مسلم امہ. اگر ہم دعویٰ چھوڑیں گے تو دین نتھنگ از لیفٹ. انفارچونیٹلی پورے جو کلیمٹیز ہے، یہ جو ہے ٹیسٹ اینڈ ٹرائلس ہے، اور جو ڈیٹا ہے یہ بڑھتے جائیں گا انفارچونیٹلی. تو دس از اوور سچویشن انفارچونیٹلی، رائٹ. نیو یارک ٹائمز میں اور ایک جو ہے ڈیٹا سروے ہوا وہاں پہ. 33% of the non-Muslims, they say that Muslim Americans are sympathetic to terrorist. Means 100 لوگوں میں سے 33 لوگ جو ہے سمجھتے کہ مسلمس are okay with all of these wrong things. اگر یہ ہمارا پرسیپشن ہے، یہ پرسیپشن آلموسٹ وہ وہاں پہ بھی ہوں گا آپ کے پاس. I'm thinking, alright, something similar. تھوڑا بہت اوپر تھوڑا بہت نیچے. تو that is the view about Islam from our customers. All right, we need to know what they think about us, so we can properly customize our message, invest the proper resources, and then develop dais and platforms and masajis for doing that, inshallah. Magar there's a good news, right? Whenever koi bole na ki bad news hai, to bad news ke sath obviously there is a good news. The good news is this, کہ 33%، 37 ایکچولی پرسنٹ آف امریکنس، میں بھی یوروپینس بھی ہو سکتا، امریکنس وہ جو ہے اسلام سیکھنے کے لیے ولنگ ہے، وہ اوکے، وہ سیکھنا چاہ رہے ہیں. وہ جو ہے میڈیا سے اور سب اسلاموفوبیا سے سب تنگ ہے، وہ لوگ وہ اسلام سیکھنا چاہ رہے ہیں وہ لوگ. تو اگر یو ایس کا پاپولیشن ہے کلوز ٹو 340 ملین، اس میں سے اگر یہ پرسنٹیج کریں تو کلوز ٹو 130 ملین امریکنس وہ جو ہے اسلام کو سیکھنا چاہ رہے ہیں. اینڈ دیٹس اے گڈ نیوز. جسٹ امیجن، اگر آپ کے پاس کوئی پروڈکٹ ہے، رائٹ، سیل کرنے کے لیے، اگر 100 ملین 130 ملین کسٹمرس ہے اس کے آپ کے پاس، آپ کو اور مجھے ول بی ہیونگ سلیپ لیس نائٹس. ول بی تھنکنگ واؤ دس مینی پیپل، وی وونٹ بی ایبل ٹو سلیپ with excitement. تو یہ گڈ نیوز ہے ہمارے پاس. تو اتنے لوگ جو ہے ولنگ ہے سیکھنے کے لیے. یہ جو پرسن ہے یہ، چلیے ان کی سٹوری بتلاؤں گا میں آپ کو انشاءاللہ. 2 سال پہلے جسٹ آفٹر کووڈ میرے سیل فون پہ ایک کال آیا تھا یہ. اینڈ کال پہ ایک پرسن بولے، دس پرسن، کہ جو ہے دس از ڈاکٹر سبیل. ہی سیڈ یس دس از ڈاکٹر سبیل، ہاؤ آر یو. تو یہ بولتے کہ جو ہے میں گاڑی نہیں چلا سکتا ہوں کیونکہ میں اولڈ ہوں. میرے فرینڈ کے ساتھ آپ کے مسجد میں آیا تھا میں اسلام سیکھنے کے لیے.
مگر مسجد بند تھی، اور میں پارکنگ لاٹ میں میرے فرینڈ کے گاڑی میں کافی دیر تک بیٹھا، اور دین ایک گاڑی آئی وہاں پہ، مسلمان کی گاڑی، اور وہ مسلم پرسن ہی گیو یور نمبر ٹو می، رائٹ، دس از واٹ ہی سیڈ۔ میں بولا کہ یس، میں آپ کو جو ہے اسلام سکھا سکتا ہوں، کس طریقے سے ہیلپ کروں میں آپ کو؟ تو یہ بولتے کہ جو ہے سنس آئی کی ناٹ ڈرائیو اے کار، آپ میرے گھر پہ آ کے سکھائیے مجھے اسلام۔ تو پھر میں ان کے گھر پہ گیا، ہمارے گھر سے، ہمارے مسجد سے قریبی ہے وہ، مے بی لائک 5-6 منٹ کی دوری پہ۔ ان کے گھر پہ گیا میں، تو ہی واز دا اونلی پرسن ایٹ ہوم۔ وہ بولے کہ ڈاکٹر سبیل آپ بیٹھیے، آئی ول گیو یو سم تھنگ ٹو ایٹ، سم تھنگ ٹو ڈرنک۔ تو ماشاء اللہ، آئی مین ہی سروڈ می۔ پھر میں ان سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ یہ بولے کہ میں ایک ہندو ہوں، میرا نام سبرامنیم ہے۔ اینڈ بیکاز ہی واز اے بٹ اولڈر پرسن، ایلڈرلی پرسن، رائٹ، میں ان سے پوچھا کہ بردر سبرامنیم، آپ کی ایج کیا ہے؟ وہ بولتے کہ آئی ایم 89 ایئرس آف ایج، 89 ایئرس۔ میں سوچا کہ جو ہے آلموسٹ 90 ایئرس کا ایک آدمی مسجد سے قریب رہتا ہے، اور وہ ہندو ہے، وہ اسلام سیکھنا چاہ رہا ہے، 90 سال میں کوئی مسلمان اس کو اپروچ نہیں کیا اسلام کی دعوت دینے کے لیے۔ دیٹ از آور سچویشن۔ یہی پورے جو اپنے اطراف نیبرس ہے، آپ کے اطراف میں، میرے اطراف میں، پورے مساجد کے اطراف، ہر نیبر جو ہے ہمارے خلاف اللہ سے اپیل کر سکتا، ڈے آف ججمنٹ میں کلاس ایکشن سوٹ رکھ سکتے ہمارے خلاف، کہ مسلمز ہزاروں سے مساجد بنا رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں بچے، عالم بن رہے ہیں ان کے لوگ، ٹرپس کر رہے ہیں، ویکیشنز، عمراس اینڈ حج، باہر جا کے دے آر ایٹنگ آؤٹ ان ریسٹورانٹس، بٹ دے فیل ٹو کنوے دا میسج آف اسلام ٹو اس۔ اگر ایک بھی نان مسلم اپیل کر رہا آن دا ڈے آف ججمنٹ، اٹ ول بی اے ٹف نائٹ فار آل، ایچ سنگل ون آف اس۔ اگر ہزاروں سے ملینس آف نان مسلمس، بلینس آف نان مسلمس اگر اپیل کریں آن دا ڈے آف ججمنٹ، دیٹ ول بی اے ریئلی سیڈ سچویشن فار اس۔ اللہ بچائے ویسے ٹف سچویشن سے، مگر ہمیں کافی چیزیں کرنی چاہیے۔ جسٹ لائک سبرامنیم، دے میں بی تھاؤزنس آف نان مسلمس آپ کے مسجد کے اطراف، آپ کے گھر کے اطراف، آپ کے جاب میں، آپ کے اسکولس میں۔ This should give us the passion, this should give us the thirst, and this should give us the urgency to convey the message. تو یہ پرسن کے ساتھ الحمدللہ بات چیت چل رہی ہے، 3 ٹائم گیا میں ان کے گھر پہ، قرآن کی کاپی بھی ہے ان کے پاس، سیرت کی بک بھی ہے ان کے پاس، الحمدللہ دعا کریے کہ ابھی تو ان کی 91 یا 92 ہو گئی ہوں گی ایج۔ میں کافی ٹائم ان کو بولا کہ جو ہے میں آ کے آپ کو ہیلپ کر سکتا ہوں، گھر کا کام کر سکتا ہوں، جو ہے گروسری لا سکتا ہوں۔ میرے خیال سے ان کو کچھ گورنمنٹ کچھ ہیلپ کے لیے دے رہی ہے، بٹ آئی ایم آلویز دیئر ماشاء اللہ فار ہیم۔ دس از دا ریالٹی، دس از دا ریالٹی آف آور سچویشن۔ اللہ بہتر کرے۔ اور ایک گڈ نیوز یہ ہے، آلرائٹ، کتنا ٹائم ہے دیکھ رہا ہوں میں، آنیسٹلی یہ جو امپورٹنس آف دعویٰ ہے، ٹیکنیکس آف دعویٰ ہے، جو یہ لیکچر ہے، یہ جو ہے 8 گھنٹے کا ہے، ویکنڈ لانگ لیکچر ہے، تو اٹس ناٹ وی آر ناٹ ڈوئنگ جسٹس ٹو دا فل بریتھ اینڈ ڈیپتھ آف دا لیکچر۔ سیکنڈ گڈ نیوز یہ ہے، رائٹ، ایک گڈ نیوز یہ ہے کہ لوگ سیکھنا چاہ رہے ہیں۔ سیکنڈ گڈ نیوز یہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو کرسچنس مان رہے ہیں، یو ایس میں ہیں یا وہاں پہ آپ کے پاس یورپ میں، وہ جو ہے کافی ڈسکنیکٹ ہے اپنے اون فیتھ سے، وہ سیکولر کرسچنس ہے۔ وہ ہمارے پاس ایک جو ہمارا ادارہ ہے گین پیس کے نام سے، تو سنس 1993 ہمارے پاس ایک دعویٰ فون لائن ہے، جو نان مسلمس دے کین پک اپ دا فون اینڈ دے کین گیو اس اے کال۔ تو ہمارے پاس الحمدللہ جو ہے ان دا لاسٹ میں بی 10-15 ایئرس ہمارے پاس 1 لاکھ سے زیادہ کالز آئے ہمارے فون کے اوپر، نان مسلمس جو ہے اگر ان کو کوئی کوشچن ہے اسلام کا،
یا انہیں جو ہے قرآن کی کاپی چاہیے پڑھنے کے لیے، تو ہم لوگ ملینس تو نہیں، لاکھوں سے ہم لوگ سینڈ کیے ان کو پیکیجز، پورے یو ایس میں پھر کینیڈا میں بھی۔ تو بہرحال ایک کال آیا لاسٹ رمضان جو ہے، ایک پرسن کال کیے ہمیں، اتفاق سے میں پک اپ کیا کال، اور وہ پرسن وہ بولے کہ جو ہے میرا نام پیٹر ہے، اور مجھے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں میں، آپ لوگ قرآن کی کاپی بھیج سکتے کیا ہمیں؟ آبویسلی ہم لوگ عربی تو نہیں بھیجتے، ہم لوگ انگلش بھیجتے، یا کبھی اسپینش جو ہے سیکنڈ لینگویج ہے یہاں پہ اسپینش۔ تو میں جو ہے ان کو بولا کہ بردر پیٹر، یس آف کورس پلیز گیو می یور فل نیم اینڈ دین گیو می یور ایڈریس۔ تو پیٹر جو ہے اپنا نام پورا بتلایا، پھر ایڈریس بتلایا۔ تو میں جو ہے ہینگ اپ کرنے سے پہلے آئی وانٹ ٹو ڈو دعویٰ ٹو ہم، رائٹ؟ سو آئی مینشن ٹو ہم، بردر پیٹر، آپ کو کس طریقے سے انٹرسٹ ہوا قرآن پڑھنے کے لیے؟ رائٹ؟ تو پیٹر یہ بولتے کہ جو ہے میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، رائٹ؟ وہ بولتے کہ آئی ایم اے پیسٹر، میں ایک چرچ کا پیسٹر ہوں، نیو یارک سے نیچے جو ہے نارتھ کیرولینا ساؤتھ کیرولینا اسٹیٹس ہے، تو وہاں سے کال کیے یہ، وہ بولے کہ آئی ایم اے پیسٹر آف اے چرچ، رائٹ؟ پھر وہ مینشن کرے کہ دیر از ایک بائبل میں جو ہے ایک آیت ہے، وہ آیت پڑھ کے میرے مائنڈ میں جو ہے کرسچینٹی کے خلاف ڈاؤٹ کریٹ ہوا، اور میرے ایک فرینڈ ہے مسلمان، وہ بولے کہ قرآن میں ایک آیت ہے، وہ آیت سن کے اسلام کے قریب میں آ رہا ہوں، الحمدللہ، alright؟ تو میں ان سے پوچھا کہ یہ بائبل کی کون سی آیت ہے جس جو پڑھ کر آپ جو ہے بائبل سے کرسچینٹی سے دور ہو رہے ہیں؟ تو وہ یہ مینشن کرے، اوکے، امپورٹنٹ سٹوری فار آل آف اس، وہ یہ مینشن کیے۔ تو لیٹ می، آپ لوگوں کو میں کوئز کروں گا، رائٹ، وہ آیت کے تعلق سے۔ اچھا، قرآن میں جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے پہلا میریکل کیا ہے؟ قرآن میں سب سے پہلا میریکل عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کیا ہے وہ؟ He saw a light, birth، چلے برتھ ہو گئے بات، اوکے، برتھ ہو گئے بات، سب سے پہلا میریکل کیا ہے ان کا؟ جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، ماشاء اللہ، آئی سی، ماشاء اللہ، سسٹر عائشہ is active، سسٹر نبیہ is active always۔ اوکے، ماشاء اللہ، بد افتخار۔ چلے سب جنے جو ہے ماشاء اللہ، یو گاٹ دا رائٹ آنسر۔ تو قرآن میں یہ ہے نا کہ when he was a baby، ایک دو تین دن کی عمر سے وہ بولنا شروع کرے یا بولے کہ جو ہے میں اللہ کا پیغمبر ہوں، کافی سورہ مریم میں لکھا ہوا ہے نا، وہ سورہ مریم آیہ نمبر 30 اینڈ آنورڈس۔ اچھا، تو یہ تو قرآن میں ہے، رائٹ، فرسٹ میریکل۔ آپ لوگ کیا سمجھتے کہ بائبل میں سب سے فرسٹ میریکل کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا؟ بائبل میں یہ قصہ نہیں ہے، بائی دا وے، دیٹ when he was a baby he was speaking، وہ قصہ نہیں ہے بائبل میں۔ تو آپ لوگ سمجھتے کہ کیا قصہ ہے وہاں پہ بائبل میں اباؤٹ عیسیٰ علیہ السلام؟ who knows the answer؟ نہیں، ریزریکشن تو بہت اینڈ ٹائم پہ ہوا ان کا، اکارڈنگ ٹو دا بائبل، رائٹ؟ ہمارے اس میں تو جو ہے وہ ہی واز ناٹ کروسیفائڈ، مگر بائبل میں سب سے پہلا میریکل کیا ہے ان کا؟ بیبی اسپیکنگ ایز اے بیبی نہیں ہے بائی دا وے بائبل میں۔ اچھا، چلیے کوئی بات نہیں، نہیں وہ برتھ کے بعد کی بات بول رہا ہوں میں، برتھ ہو گئے بعد سب سے پہلا میریکل کیا ہے بائبل میں؟ اچھا کوئی بات نہیں، رائٹ؟ تو اس میں یہ ہے، خیر اسپیکنگ ایز اے پروفٹ، جی ہاں، خیر ماشاء اللہ، ہاں اسپیکنگ ایز اے پروفٹ تو ہے، مگر اوکے فائن، کیا ہوا کہ 2000 سال پہلے ایک شادی ہو رہی تھی وہاں پہ فلسطین میں، تو وہ شادی میں جو ہے عیسیٰ علیہ السلام شامل ہوئے، alright؟ یہ بائبل میں ہے، قرآن میں نہیں ہے بائی دا وے۔ وہ شادی میں جو ہے تو میرج تھی وہاں پہ، وہ جب انٹر کرے میرج ہال میں، سب لوگ جو ہے اداس اداس بیٹھ کے تھے وہاں پہ، alright؟ وہ اداس اسی لیے بیٹھ کے تھے، عیسیٰ علیہ السلام پوچھے ان سے یہ شادی کا اوکیشن ہے، تم لوگ اداس کیوں ہے؟ وہ لوگ بولتے کہ او میسٹر وی ڈرانک اپ دا ہول وائن، دیر از نو مور وائن فار اس۔
تو عیسیٰ علیہ السلام وہی ٹائم بائبل میں ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے بات ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام چینج دا واٹر انٹو وائن اینڈ دے بیکیم ہیپی، رائٹ؟ واٹر کو جو ہے شراب میں کنورٹ کرے وہ. تو یہ پیسٹر یہ بولتا کہ جو ہے یہ، اگر یہ کرسچنز پڑھے یا بائبل کا پیسیج، یہ کرسچنز کو اور ہیومنز کو انکریج کرنے کا ہے یہ، کہ وائن پیو، شراب پیو، رائٹ، الکوہول پیو. اور الکوہول، وائن اور شراب جو ہے کتنے خطرناک ہے پورے دنیا کے لیے، ہر چیز کے لیے، اپنے جو ہے جسم کے لیے اور اپنے سوسائٹی کے لیے. ڈرنک ڈرائیونگ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اس سے، اور جو ہے کیا بولتے ہیں، مرڈرس ہے اس سے، ڈیورسز ہے اس سے، اسالٹس ہے اس سے، رائٹ؟ تو پیسٹر یہ بولتا ہے کہ یہ بائبل جو ہے مجھے سچی نہیں لگ رہی، کیونکہ اس میں یہ چیزیں ہیں انکلوڈنگ چینجنگ واٹر انٹو وائن. اور مجھے قرآن سچ اسی لیے لگ رہی ہے کیونکہ میرے فرینڈ بولے کہ وہاں پہ ایک آیت ہے، میں ان کو مینشن کرا کہ یس، سورہ معدہ کی آیت نمبر 90 ہے، جس میں لکھا ہوا ہے کہ ان انٹاکسیکینٹس اینڈ ان گیمبلنگ اینڈ ان دا ڈیویشن آف دا ایروز، یہ شیطان کی چیزیں ہیں، اس کو ختم کرو، اس کو دور رہو اس سے. میں بولا کہ زیرو، ون ڈراپ بھی ہم لوگ نہیں پی سکتے، کوئی انٹاکسیکینٹ، کوئی ڈرگس، کوئی الکوہول، ون ڈراپ بھی ہم لوگ نہیں لے سکتے. تو اسلام جو ہے ایک فیتھ آف سوبر ہے، سوبر فیتھ ہے. تو انہیں سن کے بولا کہ یس، سوسائٹی کتنی اچھی رہیں گی اگر پورا الکوہول پورے دنیا سے مٹ گیا. رائٹ، میں بولا کہ یس، جو بھی برے بیڈ چیزیں ہیں بیکاز آف الکوہول اینڈ ڈرگس اینڈ انٹاکسیکینٹس، پورے چیزیں اگر ہٹا لیے ہم لوگ، سوسائٹی کتنی اچھی رہیں گی. کہ جو ہے الکوہول سے، ڈرگ سے سائیکولوجیکل پرابلمس، رائٹ، فزیولوجیکل، میڈیکل، اسپریچول، سوسائٹل پرابلمس. تو اس طریقے کے بھی یہ مائنڈ کے لوگ بھی کافی ہے ہمارے اطراف. اوکے، چلیے میں جو ہے 10 منٹ لوں گا، اس کے بعد دین آئی ایم گوئنگ ٹو اینڈ انشاءاللہ. کیونکہ دعویٰ یہ ہے کہ اگر ہمارے دل میں، دماغ میں اگر پکا بیٹھ گیا کہ دعویٰ کرنا چاہیے ہمیں، جو ہے ہمارا مقصد یہاں پہ یوروپ میں، امریکہ میں اور کینیڈا میں، وی کی ناٹ جسٹیفائی لیونگ ان دس کنٹری اف یو ڈونٹ ڈو دعویٰ. اگر وہ مائنڈ میں بیٹھ گیا تو پھر دعویٰ پروجیکٹس، اور ٹائم، اور ریسورسز، اپنے مساجز، اپنے بچے، اپنے فیملیز، سبھی لوگ وہ طرف جا سکیں گے انشاءاللہ. تو اس وجہ سے میں کافی فاؤنڈیشنل جو ہے پرنسپلس کے طرف زیادہ زور دیا میں ان دا انیشیل پارٹ آف دس فار ٹوڈیز پریزنٹیشن. تو خالی ریمائنڈر کے لیے جو ہے، ریمائنڈر کے لیے کافی، چلیے یہ بتا ہی دوں گا میں، آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے یہ. اوکے، کافی لوگ جسٹ بائی یس اینڈ نو، کتنے لوگ آپ لوگ جو ہے عمرے میں گئے یا حج کرے آپ لوگ؟ اچھا، ماشاء اللہ، میجورٹی آف، رائٹ. somebody is raising the hand which is also very good. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرن. اللہ قبول کرے آپ سب کا، ہم سب کا. جو بھی نہیں کرے ابھی حج، اللہ توفیق دے اور پراپر مینز دے ہم سب کو فلفل کرنے کے لیے. اللہ قبول کرے سب کا، آمین. اچھا، لاسٹ ایئر جو ہے ہمارے کوئی قریب کے شکاگو میں ایک مسلم فیملی ہے، وہ حج پہ گئے. حج پہ جا کے جو ہے مجھے وہاں سے ٹیکس کرے کہ سبیل بھائی، ہمارے بچے جو ہے واپس نہیں آنا چاہ رہے مکہ مدینے سے. رائٹ، میں بولا کہ میں بھی واپس نہیں آنا چاہوں گا اگر میں مکہ مدینہ گیا، رائٹ، بٹ آئی ہیو ٹو کم بیک بیکاز مائی فیملی، مائی جو ہے ایکٹیویٹیز پورے شکاگو میں ہے، یو ایس میں ہے. میں پوچھا ان سے کہ جو ہے کیوں نہیں آنا چاہ رہے ہیں، بولے کہ وہ اتنا پسند کرے یہاں پہ مکہ مدینے میں. آبویسلی، رائٹ، وی آل. مگر یہ سوال ہے آپ سب کے لیے، رائٹ، یہ سوال ہے، آنسر، یہ آنسر والا سوال نہیں ہے بائی دا وے. سوال یہ ہے کہ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں، اچھا جو بات نہیں کر رہے ہیں پلیز آپ لوگ اپنا مائک میوٹ کر لیجئے. اچھا، 140,000 جو ہے کمپینینز تھے، صحابہ تھے ان دا ٹائم آف پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیس دین
110,000 they are born and they are buried in Makkah ya Medina. That's it. Majority of the log, Sahaba, they went outside of Makkah and Medina. क्या वेकेशन के लिए गए वो लोग, अच्छे वेदर के लिए गए, राइट? मनी के लिए गए? नहीं, क्योंकि आई मीन जस्ट इमेजिन यहाँ पे नमाज पढ़ने का, राइट, हरम में नमाज पढ़ने का मक्के में कितना रिवॉर्ड है पता है आप सबको? अगर एक नमाज पढ़े कंपेयर टू, लाइक सपोज आप हॉलैंड में नमाज पढ़े कंपेयर टू इन मक्का हरम, कितने टाइम्स मोर रिवॉर्ड है मक्के में? जी हाँ ब्रदर इमरान, 100,000 टाइम्स रिवॉर्ड है, राइट? और मदीने में पढ़ने का कितना, मस्जिद नबवी के पास? 1,000, एक्चुअली 1,000 है हदीस के लिहाज से। ओके, 50,000 भी ज़्यादा है, 1,000 भी ज़्यादा है, राइट? 100,000। ये इतने बड़े रिवॉर्ड को छोड़कर ये कंपेनियंस क्यों चले गए? आई मीन वो यहाँ पे मक्का मदीने में ठहर के अपने कॉन्फ्रेंसेस कर सकते थे वो लोग, अपने जो है खाली मसाजिद बना सकते थे, स्कॉलर्स एंड हिफ्स कर सकते थे वहाँ पे, सभी चीज़ें सही है। मगर वो रियलाइज़ करें कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इस्लाम जो है खाली एक लोकल फेथ नहीं है, इस्लाम जो है ग्लोबल फेथ है, पूरे ह्यूमैनिटी के लिए है, खाली अरब्स के लिए, मक्का मदीना के लोगों के लिए नहीं है। तो वो रीज़न से दे वेंट आउट। ये छोटी लिस्ट है ऑफ सम ऑफ द कंपेनियंस के जो है वो मक्का मदीने से निकल कर दूसरे जगह तबलीग के लिए गए, फिर वहाँ पे जो है दे डाइड अप देयर एंड दे बरीड अप देयर। ये तो बहुत छोटी लिस्ट है, हज़ारों से पेजेस एंड पेजेस यू कैन राइट डाउन, राइट? सो ये पूरे जो है मैसेंजर्स एंड प्रॉफिट्स है, उनका सभी एक मेन जो मिशन था वो दावा है। अभी कोई न्यू प्रॉफिट, न्यू मैसेंजर नहीं आने वाले हैं ऑब्वियसली। हम लोग जो है ईच सिंगल वन ऑफ अस, वो हमारे पास वो मिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑलराइट, काफ़ी कुरानी का आयतें हैं दैट स्पीक्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ दावा। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। फिर आया कंटिन्यूस कि सबको इनवाइट करो इस्लाम की तरफ विथ विजडम से और विथ गुड गुड इंटरेक्शन से। ऑलराइट, फिर सूरह बकरा की आयत है, सूरह फुसिलत की आयत है, राइट? तो ये रिमाइंडर्स है हम सब के लिए, ये जो है इनकरेजमेंट है और फ़र्द है ये। तो रियली क्विकली दावत में जो है देन वी कैन आल्सो कंटिन्यू नेक्स्ट वीक बाय द वे। ओके, एक 2 मिनट में लेट मी स्टॉप इंशाल्लाह। दावत देने के लिए जो है ऑडियंस का मालूम होना इम्पॉर्टेंट है, अपने पास क्या कंटेंट्स रहना वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हाउ डू वी ब्रेक द आइस, हाउ डू वी डिलीवर द मैसेज, ऑल ऑफ दिस इक्वल्स दावा। दावा वो नहीं है कि खाली जाके एक बूथ पे ब्रोशर्स बांटे, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो करना चाहिए, मगर वी हैव टू अंडरस्टैंड हु द ऑडियंस आर। जब ऑडियंस को अंडरस्टैंड किए तो व्हेन वी डिस्ट्रीब्यूट द मटेरियल ऑन द दावा बूथ, वो ऑडियंस से रिलेटेड रहेगा वो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई स्पेनिश महले में जाके बांटना चाहे इंग्लिश का ब्रोशर, ऑब्वियसली दे मे नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, वो स्पेनिश लैंग्वेज में होना चाहिए। अगर उनके पास जो है सोसाइटी के कोई प्रॉब्लम्स है, अगर फैमिली स्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं है या ड्रग प्रॉब्लम है उनके सोसाइटी में या जो है रेसिज्म है, जो भी है, तो अपने मटेरियल, अपने बातचीत, सभी चीज़ें जो है रिफ्लेक्ट होना चाहिए उनके हालात के लिहाज से। तो ऑडियंस का मालूम होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उस लिहाज से डेवलप करना चाहिए मटेरियल। उसके बाद किस तरीके से आइस ब्रेक करना वो भी इम्पॉर्टेंट है, राइट? लेट मी कम टू दैट इंशाल्लाह। अच्छा, ब्रेकिंग द आइस से पहले जो है क्या किस्म के कंटेंट्स होना चाहिए हमारे पास? ओके, वो कंटेंट्स के लिए मैं जो है आई विल नॉट गो ओवर इन डिटेल। हर मुसलमान को एक छोटा नॉलेज का डेटाबेस होना चाहिए। तो टू मेक इट इजी, आई रोट इट डाउन फ्रॉम A B C D E F G H, ऑलराइट?
ہر پرسن قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے ایٹ لیسٹ ون ٹائم، مور دا ٹائمز دا بیٹر، جو بھی لینگویج آپ سمجھ سکتے ایٹ لیسٹ ایک ٹائم۔ سیرت کی بک این حدیث کی بک لائک کافی ہوں گے، اردو میں بھی کافی ہوں گے آپ کے پاس، میں تو اردو اتنا نہیں پڑھتا ہوں میں، انگلش میں جو ہے سیل نیکٹر کے نام سے ہے، رحیق المختوم میں خیال سے اس کا نام ہے۔ اور جو حدیث کی بک ہے، اگر مجھے ایک بک گفٹ کرنا پڑا کسی کو، کوئی مسلمان کو، میرے پاس ایک بک ہے، وہ بک کا نام ہے ریاض الصالحین۔ alright، یہ حدیث کی بک ہے، ڈفرینٹ کیٹیگریز میں جو ہے حدیث کمپائلڈ ہے اس میں۔ if I were you, I will read the whole book without putting it down. alright، تو یہ ایک اسائنمنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے، ریاض الصالحین فرسٹ پیج ٹو دا لاسٹ پیج، ریڈ ایوری تھنگ ان دیئر، رائٹ؟ میں 3 یا 4 ٹائم فنش کر چکا ہوں الحمدللہ۔ کمپینینس آف دا پرافٹ، ان کے حالات، ان کے جو ہے مشکلات، اینڈ ہاؤ دے ہیڈ اے مشن اورینٹیڈ لائف، امپورٹنٹ ہے کوئی اچھی بک پڑھنے کے لیے۔ دعویٰ کا کورس لیجیے آپ لوگ، اچھے مسلمان ہر سوسائٹی میں، وی ہیو ٹو بی ایگزمپلری مسلمس۔ اور نان مسلم کنٹریز میں جو ہے کس طریقے سے ہم لوگ رہنا چاہیے، جیسا کل میں گیا تھا چرچ میں، کافی لیڈیز جو ہے دے ور ٹرائنگ ٹو شیک مائی ہینڈ، میں ان کو پولائٹلی یہ بولا کہ ہمارے ریلیجن میں we cannot shake hand, we cannot touch, we cannot hug, we cannot kiss anyone who is of the opposite gender, not of the immediate family۔ ہم لوگ ان کو سمجھائے تو اتنا اپریشیٹ کرے وہ لوگ، اوکے، اتنا اپریشیٹ کرے، تو پھر کیا کھا سکتے کیا نہیں کھا سکتے، رائٹ، ان اے نان مسلم کنٹری۔ پھر دنیا کے حالات معلوم ہونا چاہیے اور ہسٹری آف اسلام معلوم ہونا چاہیے۔ تو ہر مسلمان کو جو ہے یہ منیمل سلیبس ہے، اوکے، منیمل۔ تو اس سے جو ہے ایک نالج کا ڈیٹا بیس بنتا ہم سب کو، اوکے۔ پھر اس پہ آ کے میں ختم کروں گا، ہاؤ ٹو بریک دا آئس۔ بریکنگ آف دا آئس یہ ہے کہ سم ٹائمس آپ کو ایک چھوٹا سا وہ دے دوں گا انشاءاللہ، چلیے۔ اگر آپ پلین میں بیٹھ کے ہیں، alright، تو پلین میں کس طریقے سے دعویٰ کر سکتے؟ آپ جب جائیں گے پلین میں، آپ جو ہے سمجھیں گے کہ جو ہے مڈل سیٹ ملی تو سب سے خراب سیٹ ہے۔ میرے لحاظ سے مڈل سیٹ سب سے اچھی سیٹ ہے، بدر سجاد، اسی لیے کہ آبویسلی اگر آپ بیچ میں بیٹھے، آپ دعوت دے سکتے یہ پرسن کو اور یہ پرسن کو، رائٹ؟ سو نیکسٹ ٹائم بدنان بھائی when you're flying on the plane choose the middle seat۔ اوکے، جب آپ بیٹھے پلین میں، فون نکال کے جو ہے بات کرنا شروع مت کریے، یا فون پہ جو ہے دیکھنا شروع مت کریے، فون نیچے رکھیے، لوگوں کو آبزرو کریے، رائٹ؟ آبویسلی ود دا اسلامک گائیڈ لائنس، اسپیشلی ویسے لوگوں کو آبزرو کریے دیٹ اف دے نیڈ ہیلپ، اگر کچھ لگیج رکھنا رہا یا کوئی جو ہے واکنگ میں مشکل ہوئی کسی کو، یا جو بھی ہے، لوگوں کو آبزرو کریے اور لوگوں کو آبزرو کر کے ہیلپ کرنے کی کوشش کریے، alright؟ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک رپور بلڈ ہوتا، اس سے ایک کنیکشن بلڈ ہوتا، پازیٹیو فیلنگ بلڈ ہوتی۔ تو میرے بازو جو ہے ایک لاسٹ ٹائم پلین رائڈ میں ایک لیڈی بیٹھی تھی، رائٹ؟ یو کی ناٹ چوز یور سیٹ سم ٹائمس، میری مڈل سیٹ تھی، کافی بات کرنا شروع کری، شی واز اولڈر، میں اس کو ہیلپ کرا کافی، وائٹ لیڈی تھی، اور ایکچولی اٹ واز لاسٹ ایئر۔ تو میں اس سے پوچھا کہ جو ہے آپ ہیوسٹن میں آپ رہتے وہاں پہ یا کیا ریزن سے گئے تھے؟ تو وہ بولی کہ جو ہے کوئی فیملی ہے اس کی۔ پھر وہ مجھ سے پوچھی، وہ رائٹ، میں اس سے اسی لیے پوچھا تھا کہ سو شی کین ایسک می دیٹ کوشچن۔ تو جب مجھ سے پوچھی، میں بولا کہ میں ایک اسپیچ دینے کے لیے گیا تھا وہاں پہ بچوں کے ساتھ، بچوں کو کاؤنسلنگ کرنے کے لیے۔ میں اسلام کا نہیں بولا، مسلمان کا یا جو ہے قرآن کا کچھ نہیں بولا، میں اس کو جو ہے آئی واز میکنگ ہر کیوریس۔ تو ونس شی بیکیم کیوریس شی اسٹارٹیڈ مور کوشچنس، وہ اتنا جو ہے وہ ہوئی، کیا بولتے، انٹرسٹڈ ہوئی، کہ میرے ساتھ آلویز میری عادت ہے کہ میرے بیگ میں، میرے کیا بولتے گاڑی میں یہ کیری کرتا ہوں آلویز اسلامک مٹیریل۔ اس کو یہ ہیلپ کیا میں، تو بہرحال وہ اتنا خوش ہوئی کہ میرے پاس جو تھا پڑھنے کے لیے آئی گیو اٹ ٹو ہر۔ پھر میری ویب سائٹ بھی دیا میں اس کو، جو ہے وہ بھی دیا۔ تو یہ بولنا چاہ رہا ہوں، اور اس پہ ختم کروں گا میں انشاءاللہ،
کہ اسلام کا کانورزیشن سٹارٹ کرنا بہت آسان ہے۔ آپ حلال حرام کی بات سے سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی کیفیٹیریا میں اپنے فرینڈس کے ساتھ، کلیگ کے ساتھ، کہ جو ہے وہ لوگ اگر گوشت کھا رہے ہیں اینڈ یو آر ناٹ ایٹنگ اٹ فرام آؤٹ سائڈ، وہ آپ سے پوچھیں گے تو آپ کو ان کو بتلا سکیں گے آپ۔ نماز کا ٹائم ہوا تو نماز کھلا پڑھیے آپ، اچھے مطلب پراپر ایٹیکیٹ سے۔ میں جب کینیڈا سے جو ہے لاسٹ ویک واپس آیا، ایک مسلم لڑکی، ینگ گرل، رائٹ، یہ سب پیتھ وے ہے، لوگ جا رہے ہیں یہاں پہ اوپر نیچے، سائیڈ میں جو ہے اچھا نائسلی ماڈسلی اپنی جانماز نکال کے وہ پڑھنا شروع کری۔ میں اتنا خوش ہوا الحمدللہ، میں بھی پڑھا بعد میں دوسری جگہ جا کے، بٹ شی واز رائٹ دیر، نو، کیا بولتے ہیں، افریڈ، نتھنگ۔ تو کافی کالس ہمارے پاس آئے ہماری دعویٰ لائن پہ کہ جسٹ بیکاز پیپل سو مسلمس پرے اوپنلی ان پبلک، وہ انٹرسٹ ہوئے اسلام کے تعلق سے۔ تو دعوت دینا آسان ہے، بریکنگ دا آئس از ایزی، اور جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ول اوپن دا ڈورس فار اس۔ تو میں یہاں پہ ختم کروں گا انشاءاللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو توفیق دے، اور دوسرے جو ٹپس ہے، ٹیکنیکس ہے، پھر نیکسٹ کلاس میں کنٹینیو کروں گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔